السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا مشتاق علی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں قرآن کریم محمد پارہ کی ایک نئی کلاس کے ساتھ۔ لرن قرآن میں ہمارے تمام اسٹوڈینٹس، ہمارے تمام عزیز بھائی اور بہنوں کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ماشاءاللہ توفیق عطا فرمائی اپنے کلام کے سیکھنے کی۔ تو ناظرین، آج ہم سورہ قدر کو پڑھیں گے جو کہ مکی ہے، 5 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے اس کے اندر۔ جب بھی ہم قرآن کریم پڑھیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا نہ بھولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو ہم تھوڑا زیادہ کھینچیں گے کیونکہ مد ہے اس کے اوپر۔ اس کے اندر غنہ کریں گے اور کھینچیں گے بھی۔ بہت سارے لوگ غنہ کر دیتے ہیں پھر کھینچتے نہیں ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر غنہ کر دیا تو کھینچ بھی دیا، تو اس میں کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو غنہ الگ کرنا ہے، ناک میں آواز روکنے کو غنہ کہتے ہیں، اور پھر کھینچنا الگ چیز ہوتی ہے۔ دیکھو اب یہ کھینچا نہیں ہے، یہ صرف ہم نے غنہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اسی کو سوچ لیتے ہیں کہ یار اتنی دیر تک رک گئے ناک میں تو یہ کھینچ بھی دیا ہم نے، تو یہ کھینچنا نہیں کہلاتا ہے، تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ اتنا تو غنہ کرنا، اس کے بعد کھینچنا ہے۔ پھر نا، اس کو کھینچنا بولتے ہیں، اس کو غنہ بولتے ہیں، اور نا اس کو کھینچنا بولتے ہیں۔ دیکھ، انا انزلناہ، انا انزلناہ فی لیلۃ تا کو لام میں ملائیں گے، لیلۃ القدر۔ جب بھی لاسٹ کے حرف پر جب ہم آیت کریں گے اس کے اوپر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش اگر ہو تو ان کو ختم کر دیتے ہیں اور جزم لگا دیتے ہیں، یعنی ہم ایسا سمجھ لیتے ہیں اور ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ قدر، قدری نہیں بولیں گے، جب آگے ملا کے پڑھیں گے تو ہم قدری بولیں گے۔ وما ادراک، را کو پر پڑھیں گے، ادراک ما لیلۃ ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر۔ یہاں پر بھی زیر نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ لاسٹ میں آ رہا ہے، لاسٹ کے حرف پر۔ لیلۃ القدر، دال کے اندر قلقلہ کریں گے، قوف تو با جیم دال۔ قطب جدین ان کو کہتے ہیں، یاد رکھنے کے لیے۔ یہ 5 حرف ہے، جب بھی ساکن ہوں گے تو موٹے پڑے جائیں گے، ان کے اندر قلقلہ کیا جائے گا۔ کیسے؟ قدر، لیلۃ القدر خیر من، میم پر جب بھی تشدید آئے گی غنہ کریں گے، اور ایسا ہی نون کا حال ہے، نون کے اوپر بھی جب بھی تشدید آتی غنہ کرتے ہیں۔ خیرم، را کو میم میں ملائیں گے، خیر من الف۔ یہاں پر نون ساکن ہے تو جہاں پر نون ساکن آ جائے وہیں غنہ نہیں ہوتا ہے۔ جب بھی نون ساکن ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہے غنہ ہو جائے، نون ساکن کے بعد میں دیکھنا ہے کہ کیا آ رہا ہے۔ اب یہ حمزہ آ رہا ہے تو حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، اظہار حلقی بھی اس کو بولتے ہیں۔ اظہار کر کے پڑھیں گے، نون کو ناک میں آواز، ناک میں چھپا کر نہیں پڑھیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار بولتے ہیں۔ اور جو چھپا کے بولتے ہیں، غنہ کر کے بولتے ہیں میں، اس طریقے سے اس کو اخفا بولتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروفوں میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ جب بھی یہ نون ساکن کے بعد آئیں گے تو غنہ نہیں کریں گے، اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ اگر یہاں کوئی اگر غنہ کر کے پڑھتا ہے تو غلط پڑھ رہا ہے، میں الفی غلط ہو جائے گا۔ صحیح کیا ہے؟ خیر من الفی، نون کی آواز صاف آئے گی، من الفی شہر۔ یہاں پر بھی 2 زیر آ رہی ہے، لاسٹ کے حرف پر نہیں پڑھیں گے اس کو۔ تنزل، 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 زا 2 بار پڑھا جائے گا، ایک بار تو نون کے ساتھ مل کے اور ایک بار خود اس سے۔ تنزل، لام کو اس لام میں ملا دیں گے، لام لام پیش لول، تنزل الملائکۃ، ایکۃ، تنزل الملائکۃ والروح، والروح، را کے اوپر تشدید ہے، تھوڑا سختی سے پڑھیں گے، والروح فیہا بِإِذْنِ، بی حمزہ ذال زیر اذ، یہ جو با کے اندر جو یہ کھڑا الف ہے یہ ملا ہوا،
یہ زال کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اس کو ہم. جب الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جاتا ہے تو وہ خود الگ سے پڑھا جاتا ہے. دیکھیے بازیر بی، میں آپ کو ہجا کر کے بتا دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. بازیر بی، حمزہ زال زیر اذ، یہ اذ ہو گیا. بی اذ نی، بی اذ نی ربیہم، ربی، را بازبر رب بازیر بی، ربی، تشدید ہے سختی سے پڑھیں گے. ربیہم من کل، اب یہاں پر نون ساکن ہے. اب یہاں پر غنہ ہم کر رہے ہیں کیونکہ کاف جو ہے یہ حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ہم غنہ کریں گے، اخفا کریں گے. اخفا کا مطلب ہوتا ہے غنہ کرنا، غنہ کا مطلب ہوتا ہے اخفا، غنہ کا مطلب ادغام بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر غنہ کون سا کر رہے ہیں ہم؟ اخفا والا. من کل امر، یہاں پر بھی ہم امرن نہیں بولیں گے کیونکہ ہم یہاں پر اسٹاپ کر رہے ہیں آیت کرنے، اس لیے لاسٹ کے حرف کو ساکن کر دیتے ہیں جب بھی آیت کرتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو اس کے اوپر. اگر امرن اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آگے ملانا ہوگا. امرن سلام ہی حتی، اس طریقے سے آگے ملانا ہوگا تب آپ امرن پڑھیں گے. سلام ہی حتی مطلع، مطلع، عین کو لام میں ملائیں گے یہاں پر، مطلع الفجر. آئیے دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں تھوڑا روانگی کے ساتھ. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تو ناظرین امید کرتا ہوں سبق آپ کو ماشاءاللہ سمجھ میں آیا ہوگا. اس ویڈیو کو خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ہمارے چینل پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے اور سبق آپ کا چھوٹے نہ. رمضان بہت قریب ہے، چند دن ہمارے رمضان کے باقی رہ گئے. قرآن کو جلدی جلدی صحیح کیجئے اور رمضان کے اندر خوب تلاوت کیجئے. قرآن کی تلاوت کا رمضان کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے. رمضان کے اندر اگر آدمی سوچے کہ رمضان کے اندر سب سے زیادہ کیا عبادت کی جائے، قرآن پڑھا جائے. اللہ سے جتنا آدمی قرآن پڑھ کر قریب ہوتا ہے اتنا کسی عبادت سے نہیں ہوتا. اور تہجد کے اندر اٹھ کر رات کو قرآن کریم پڑھا جائے، جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی کوشش کریں. اور حافظ قرآن ہے تو آپ کا تو ماشاءاللہ سونے پہ سہاگا، آپ کی تو کیا کہنی بات. تو جتنا ہو سکے قرآن تہجد کے اندر اٹھ کر پڑھا کریں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. تو اس ویڈیو کو خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ کے شیئر کرنے سے بہت سے لوگوں کا قرآن کریم صحیح ہوگا. وہ قرآن کریم جس کے پڑھنے سے اللہ کے سب سے زیادہ بندہ قریب ہوتا ہے. تو جب آپ قرآن کی ویڈیو کو شیئر کریں گے تو آپ اللہ کے قریب نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے. تو گھر بیٹھ کر ویڈیو کو شیئر کر کے بس اتنا سا کر کے اللہ کے قریب ہوئیے اور لوگوں کو قرآن سکھانے میں ہماری مدد کیجیے. ملتے ہیں پھر اپنی ویڈیو کے ساتھ سورہ علق کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.